ما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ دشمنوں کا ڈر پیدا کر کے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور مال و جان کی کمی کر کے، اور تمہارے رزق یعنی پھلوں میں کمی کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جان لیجئے کہ وہی لوگ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ان تمام آزمائش کے اوقات میں، آزمائش کے لمحوں میں صبر سے کام لیں گے۔ اللہ رب العالمین کا خوشخبری سنانا کسی کے لیے وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو خوشخبری دے رہا ہے تو کس چیز کی خوشخبری دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جنت کی خوشخبری ہوگی۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا اور ہم آزمائش پر کھرے اتریں گے، صبر کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری ہوگی۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً کہ ہم تمہیں خیر اور بھلائی اور برائی یعنی شر کے ذریعے آزمائیں گے، دونوں طریقے سے آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ حالانکہ ترجعون اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ آزمائش یہ ہماری ایک ضرورت ہے، سمجھ لیجئے مومنوں کی ایک شان ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو ضرور آزمائے گا، یوں ہی چھوڑے گا نہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آزمائش جب آئے، فتنے آئیں، فتنہ کو آزمائش کہا جاتا، فتنہ یا آزمائش آئے تو ہم صبر سے کام لیں گے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے آفر اللہ رب العالمین نے دیا، اور وہ جنت کی خوشخبری ہے، خوشخبری دے رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ فتنے بہت طریقے سے ہوتے ہیں، اس کی چند نمونے میں پیش کروں گا کہ کن کن طریقے سے، یعنی کون کون سے فتنے ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ ملوث ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال اور اولاد کا فتنہ یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ مال کی ایک ہوس ہے، ہم مال کمانے کے لیے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بالعموم اور بالخصوص اس موسم میں، یعنی یہ جو دور چل رہا ہے، کوئی بھی کاروبار ہو، کسی بھی کاروبار میں آپ داخل ہو جائیں اور اس میں فراڈ کے ذرائع موجود ہوتے ہیں، اس سے بچ جانا ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی بھی کام میں چلے جائیں، اس میں فتنہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج 100 روپے کمائے ہیں تو کل 200 ہونا چاہیے، اور 200 کمانے کے لیے نہ جانے کون کون سے راستے اپنا لیتے ہیں، اور راستے ہی اپناتے ہوئے ذرہ برابر یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ کام، یہ مال جو ہم کما رہے ہیں وہ طریقہ بہتر ہے، جائز ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہے یا نہیں، چونکہ ایک مال کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ کہیں گے کہ بھائی اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ تو اولاد ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اولاد طلب کرنے کے لیے وہ کس قدر فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اولاد اللہ دینے والا ہے، اور نہ جانے کن کن درگاہوں پر جا کر ہم اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی دوسرے غیر اللہ کے ہاں جائیں اور ان سے سفارش کریں کہ ہمیں بچہ دے دیں۔ اور اگر کسی کو بچہ ہو گیا، اولاد ہے، تو وہ اس سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ہر باپ یا ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ خوش رہے،
خود بھوکے سو جائیں لیکن بچہ بلبلاتا ہوا ان کے آنکھوں کے سامنے نہیں رہ سکتا، خود پیوند لگا ہوا کپڑا پہننے پر راضی ہو جائے گا لیکن اپنے بچوں کو برانڈڈ کپڑے دلوانے کی خواہش رکھتا ہے۔ صرف مالدار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اور لوگوں میں فائق دکھیں، اس کا پہناوا اچھا ہو، وہ کسی کو دیکھ کر للچائے نہیں۔ اور اس خواہش کو لے کر ظاہر سی بات ہے جب ہم اس خواہش کو پوری کرنے کی تمنا رکھیں گے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے زیادہ ضروری چیز جس چیز کی ہو رہی ہے وہ ہے مال۔ اور مال کمانے میں ہم پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ بچہ اگر ضد کر دیتا ہے کہ ہمیں ایپل کا موبائل چاہیے، خود سادہ موبائل استعمال کرنا گوارا کرتا ہے، ایپل دلوا کے رہتا ہے۔ اگر کہے کہ اسکوٹی چاہیے، اسکوٹی دلوا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مال چاہیے، اور مال فتنہ بتایا گیا۔ اولاد کے راستے سے مال فتنہ، دونوں ایک دوسرے کو فتنہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت میں بیان فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اگر اس سے بچ گئے تو ہماری کامیابی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز شہوات نفسانی، خواہشات بھی بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے، جیسے اس تمام چیزوں کا تعلق سمجھیے مال سے ہے۔ شہوات کس چیز کی؟ خواہشات، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، آدمی عورتوں کی خواہشات میں ملوث ہو کر نہ جانے کن کن برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، بلکہ ہمیں اس وقت تک احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اولاد کا فتنہ، اسی طریقے سے گھر بار کا فتنہ، گھر بنانے کے چکر میں پتہ نہیں ہم کیا کیا کر گزرتے ہیں، اور دیگر فتنے ہیں۔ ان تمام فتنوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ دنیا کی بس چند روزہ زندگی کی کچھ آشائش کی کے سامان ہیں، کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت ہی، یہ ساری چیزیں تو آپ کے اختیار میں تھیں، ایک دین میں شکوک و شبہات کا فتنہ بھی آتا ہے۔ مختصراً بیان کر رہا ہوں، کئی نکات اصل میں ہیں۔ دین کے نکات، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ عام طور پر آپ کو ایک عالم کے لباس میں یا پھر ایک اسکالر کے لباس میں نظر آئیں گے، اور چرب زبانی میں حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کر دیں گے، اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے، اور اس میں ملوث کر کے ہمیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے، اور اس کا احساس نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت وہ بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن کریم کا مفہوم اس ڈھنگ سے بیان کریں گے کہ اس ڈھنگ سے نہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہوگا، نہ تابعین کرام نے بیان کیا ہوگا، اور نہ ہی اس مفہوم کو محدثین و مفسرین نے سمجھا ہوگا، لیکن ہمارے بعض شبہات پیدا کرنے والے قرآن و حدیث کا سہارا لے کر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، گویا عام لوگوں کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہی تو آدمی پڑھ رہا ہے، حدیث ہی تو پڑھ رہا ہے، حوالہ بھی دے رہا ہے، حدیث نمبر بھی بتلا رہا ہے، لیکن مفہوم کیا بتلا رہا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک عالم جو ہوگا، وہ دین کا علم رکھنے والا ہوگا، وہ سمجھ پائے گا۔ بینک کے سودی معاملات کو بھی بعض لوگوں نے اپنی چرب زبانی سے حلال قرار دے دیا، اور لوگ اس کو حلال سمجھ کے سود استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حلال قرار دینے والے بھی قرآن کی آیت دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اور اس کو حلال قرار دے دیا۔ اور ہمیں تو فائدہ چاہیے، مال کا فتنہ ہے، مال چاہیے جیسے بھی آئے۔ ایک عالم نے فتویٰ دے دیا، ہم اس پر اعتماد کر لیے اور حرام کمائی شروع کر چکے ہیں۔ تو لہذا ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، بالخصوص مال کے میدان میں۔ اسی طریقے سے میڈیا کا جو فتنہ ہے
وہ اس دور کا سب سے سلگتا ہوا فتنہ ہے۔ میڈیا نے گھر کے گھر کو تباہ کر دیا۔ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا جتنے بھی ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، تمام میں فحش، عریانی اور بدتمیزیوں کا بازار گرم۔ لہذا ہمیں اس پر بھی کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کیا رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں موبائل دے دیے ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کھلونوں کی جگہ موبائل ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر بچہ رو رہا ہے فوراً موبائل تھما دیا جاتا ہے، اس کو ایک نشہ ہو جاتی ہے۔ نشہ جس طرح بیڑی سگریٹ کا نشہ ہے، بچوں کے اندر موبائل کا نشہ آ جاتا ہے، اور اس کے ذمہ دار بچے نہیں بلکہ ہم ماں باپ ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں جو دے دیتے ہیں۔ کس لیے؟ بچہ چپ ہو جائے گا۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بالعموم کہا کرتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں اگر موبائل دے دیں تو روتا ہوا بچہ چپ ہو جائے گا، لیکن اگر بڑے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیں تو اس کا سونا بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بالکل واضح ہے۔ ہم نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور رات بھر موبائل میں بزی رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تنہائی کا عالم ہوتا ہے، اس میں کون کون سے خرافات کرتے ہیں، شیطان اس وقت کتنا ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ ہر آدمی اپنے نفس سے پوچھ سکتا ہے، ہر آدمی اپنے نفس سے پوچھ لے کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، تنہائی میں جانے کے بعد یہ سوشل میڈیا کا استعمال کس ڈھنگ سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے دونوں پہلو ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ اچھائی کی طرف جانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، لیکن برائی کی طرف لے جانے کے لیے ایک ہمارا بھائی شیطان ہوتا ہے، بھائی کہیں گے، شیطان ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین سے کہا ہے کہ ہم تیرے بندے کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طریقے سے، جس طریقے سے چاہیں گے گمراہ کریں گے۔ گمراہ کر رہا ہے، اپنا کام وہ کر رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے جو اپنے رب سے عہد و پیمان کیا تھا اس کو بھلا دیا۔ ہم نے بھی کیا تھا، یاد نہیں ہے، وہ مجلس جمی تھی اللہ رب العالمین کے ہاں، اور اللہ رب العالمین نے پوچھا تھا اپنے بارے میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم لوگوں میں سے ہر آدمی جو یہاں موجود ہے انہوں نے کہا تھا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے اس چیز کو بھلا دیا، لیکن شیطان اپنا وعدہ نہیں بھلا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کر رہا ہے، ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں شیطانوں کے ہتھ کنڈے سے بچنا چاہیے، اور یہ شہوات نفسانی اور سوشل میڈیا یا دیگر جو بھی ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہمارا دین، ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسلکی اختلاف بھی کوئی آج سے نہیں، پرانا ہے، اور ہم لوگ مسلکی اختلاف میں بندھے ہوئے ہیں۔ مسلکی اختلاف کا صرف ایک علاج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کو پکڑ لو، مسلکی اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمیں پیغام دے دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ سب سے بہترین علاج ہے۔ ہاں، ہم اس علاج کو اس وقت اپنا سکتے ہیں جب تعصب کی اینک کو اتاریں گے، کتاب و سنت کا اینک لگائیں گے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ بات ہے، ہم فوراً عمل کریں گے، حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فوراً عمل کریں گے۔ کبھی نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، حدیث میں دکھ تو رہا ہے، قرآن میں یہ آیت موجود تو ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے عالم کیا اس چیز کو سمجھ نہیں پائے؟ کیا وہ غلط بتلا گئے؟ اگر یہ کہنے کی جرت آپ کے اندر ہے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول اور اللہ کا پیغام آپ کے سامنے کلیئر موجود ہو، اور اس کے باوجود یہ کہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مفتی غلط تھے کیا، ہمارے بڑے بڑے عالم نے غلط بتلایا کیا، تو یہ پھر ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کو دین کا ذرہ برابر شعور ہوگا، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اپنی تربیت سے بتایا ہوگا کہ ان کی کیا شان ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے ہمارے نزدیک،
ان کا احترام ہے، ان کی بات کس طرح ماننی ہے۔ اور اس چھوٹے سے بچے سے پوچھے کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، اور یہ فلاں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول سے چھوٹے تھے، ان کی بات یہ ہے، کس کی بات مانتے ہو؟ تو تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا بچہ ضرور کہے گا کہ نہیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم کس طرح جرأت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ہے تو، لیکن ہمارے کیا علماء نے غلط سمجھا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے لیکن یہ تمام جو فتنے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتنے ہیں جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں اور رہیں گے اگر ہم نے اپنا راستہ نہیں ڈھونڈا۔ تو آئیے ہم راستہ کچھ تلاش کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ فتنوں سے بچنے کا جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کو حکم دیا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر وما بطن، کہ لوگوں تم تمام تر فتنوں سے پناہ مانگو، چاہے وہ ظاہری فتنے ہو چاہے باطنی فتنے ہو۔ ظاہری فتنے جو ہمیں دکھ جاتے ہیں، اور باطنی فتنے وہ ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے پناہ چاہیں، کہ ظاہری فتنے سے بھی اور باطنی فتنے سے بھی۔ لہذا حضرت زید بن ثابت کہتے کہ ہم صحابہ کرام نے ظاہری اور باطنی فتنے سے پناہ مانگی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ فتنے کے دور میں ہم اگر عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں تو کامیاب ہیں۔ عقیدہ توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم دنیا بھر کے گناہ لے کر جائیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے چاہے تو معاف فرما دے، لیکن عقیدہ کو بچا کر نہیں لے کر جائیں گے، عقیدہ کو ملیا میٹ کر دیں گے، شرک کی آمیزش کر دیں گے، شرک کو ساتھ میں لے کر جائیں گے، تو ہمارے تمام اعمال بھی اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، ہر حال میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، کسی چیز پر نہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کوئی چیز اللہ سے مانگنے کے بجائے یا اللہ سے طلب کرنے یا امید رکھنے کے بجائے ہم ایک معمولی سے کالے دھاگے پر اعتماد رکھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحت کے اعتبار سے کمزور تھے، لاغر تھے، کمزور تھے، ہماری صحت اچھی نہیں ہو رہی تھی، کتنے کھا رہے تھے، ٹونک پہ ٹونک لے رہے تھے، لیکن موٹے نہیں ہو رہے تھے، پتلے ہی پتلے رہ گئے۔ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا کہ ایک کہیں سے کالا دھاگا لایا، باندھ دیا، گردن میں، کمر میں، کہیں بھی لٹکا دیا، اس پر اعتماد ہو گیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے۔ بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، موٹا کرنے والا بھی اللہ ہے، دبلا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر ہم کس بنیاد پر یہ دھاگے پر اعتماد کرتے ہیں، تعویذ پر اعتماد کرتے ہیں؟ تعویذ کے بارے میں کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور شرک کے بارے میں نے ابھی بتلایا کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ چاہے تہجد جیسی عبادت لے کر جائیے، حج جیسی عبادت لے کر جائیے، عمرے پر عمرہ کر کے جائیے، لیکن شرک لے کر جا رہے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرنے والا۔ اس لیے آپ نے دھاگے پر اعتماد کیا ہے، گویا اللہ رب العالمین صحت دینے والا تھا، صحت دینے پر قادر اللہ تھا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ نہیں بھائی اللہ دے گا لیکن دھاگا بھی دے گا، یعنی شرک کر لیا ہم نے، اللہ کو ساتھ میں ملا لیا، جبکہ تنے تنہا اللہ کی ذات ہے جو ہم کو شفا بھی دے سکتا ہے اور ہمیں بیمار بھی کر سکتا ہے، ہمیں مار بھی سکتا ہے۔ بہت سے لوگ گاڑی خریدتے ہیں اور گاڑی کے اوپر چپل لٹکا دیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، عجیب بیوقوفی ہے، عجیب بیوقوفی۔ کتنے لاکھ کی گاڑی تھی آپ کی؟ 4 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی رہی ہوگی، کیا آپ کی جان سے زیادہ
وہ قیمتی ہے گاڑی، کیوں نہیں آپ اپنے گلے میں بھی ایک جوتا لٹکا لیتے کہ نظر بد سے ہم بچے رہیں گے؟ آپ کی جان کی حفاظت کم ہے کیا؟ آپ اپنے جان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، یعنی نہیں، ہمارے پرسنالٹی میں کمی آ جائے گی کیونکہ جوتا ہم نہیں لٹکا سکتے۔ اگر یہ کام شروع کر دیں تو ہمارے بچوں کے برباد جوتے کوڑے دان میں نہیں پھینکے جائیں گے، ہر آدمی ایک ایک لٹکا لیجیے۔ اس لیے کیونکہ آپ کے کم سے کم گاڑیوں سے زیادہ تو آپ کی قیمت بہرحال ہے، آپ کی جان کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے آپ بھی لٹکائیے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی بھائی اس طریقے کا اعتقاد رکھتا ہے تو یہی توبہ کرے، یہی توبہ کر کے وہ تمام چیزوں کو لٹکائے ہوئے ہو، باندھے ہوئے ہو، اس کو کاٹ دیں، اللہ کے لیے کاٹیں، کیونکہ کوئی ٹھیک نہیں ہم کب مر جائیں اور اللہ سے ملیں اور پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ تو دوسرا تھا، اللہ کے ساتھ دھاگے پر بھی عقیدہ تھا، تعویذ پر بھی عقیدہ تھا، اللہ رب العالمین معاف نہ کرے۔ تو آپ جو 1 رکعت 2 رکعت پڑھ کر جا رہے اس کو بھی کامیاب بنانا ہے تو شرک سے بچ جائیے۔ چلیے اس کے علاوہ جو فتنوں سے بچنے کا ایک اور طریقہ ہے وہ ہے کتاب و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ 2 چیز ہیں، کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب، اور سنت رسول اللہ۔ آپ ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیجئے، کبھی فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے مختصر وقت اور لینا چاہتا ہوں کہ علم دین کا حصول کرنا، ہمارے اور آپ میں علم حاصل کرنے کی تڑپ ضرور ہے، لیکن دینی علم کا نہیں۔ دینی علم سیکھنے کو گویا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل میں بربادی ہے، مستقبل میں اس کے ذریعے کچھ ملنے ولنے والا ہے نہیں، اس لیے دینی علوم سے نہیں دور رکھتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ فلاں اسکول میں انگلش میڈیم میں وہاں ڈالیں گے اور وہاں سے یہ کریں گے، فلاں عمر میں میٹرک کرے گا، اس کے بعد گریجویشن کرے گا، انٹر کرے گا، گریجویشن کرے گا، فلاں پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن اس پلاننگ میں اپنے بچوں کی اس پلاننگ کے اندر دینی تعلیم کو شامل نہیں کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان ہونے کا تو مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، بلکہ ہم پر ایک فریضہ عائد کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جب فرض بتلایا ہے تو اس فریضے کو اپنی پلاننگ میں نہ رکھنا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں جب فتنوں کا وقت آئے تو بکثرت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرت الیہ، کہ فتنوں کے دور میں عبادت کا کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اور بہت سے لوگ فتنوں سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے گئے، اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں۔ تو بہرحال اتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اسی طریقے سے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ اور آخری بات جو خلاصۃ الخلاصہ میں بیان کر کے ایک حدیث کی طرف صرف اشارہ کر کے بات اپنی ختم کروں گا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ہے لیکن ابھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس میں پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ ہم ابھی جوان ہیں، بہت ساری طاقت اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، اتنی توانائی اللہ نے دے رکھا ہے کہ ہم 10-20 یا جس طرح نوافل روزے رکھ سکتے ہیں، مال دیا ہے اس کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں۔
بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ لیکن جب بڑھاپا ہم پر طاری ہو جائے گا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پہلے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جھک سکتا ہے، لیکن اب اللہ نے توفیق چھین لی ہے کہ وہ رکوع بھی کر سکتا ہو، سجدہ بھی کر نہیں سکتے، کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ساری توفیق چھین لی جاتی ہے بڑھاپے میں، یہ ساری بیماریاں طاری ہو جاتی ہیں، یہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس بڑھاپے سے پہلے، اس عمل سے پہلے، اس حادثے سے پہلے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے سجدہ کی توفیق چھین لے، اس سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے اللہ کو قریب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی بیماری کو، اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ اس میں بھی وہی باتیں ہیں کہ ہم گرچہ صحت مند ہیں لیکن کب بیمار ہو جائے کوئی ٹھیک نہیں، کب ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب پیرالائز ہو جائے، کب کیا ہو جائے ہمارے ساتھ کچھ نہیں معلوم، اور جب معلوم نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم آج عبادت کر رہے ہیں، کل عبادت کے لائق نہ ٹھہریں، اس لیے اللہ رب العالمین کو قریب کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو قریب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے وغناءک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقر و فاقہ اور غریبی سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال لاک ڈاؤن ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے کتنے لوگوں کے حالات کتنے اچھے تھے، اب کیسے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں جب ہمارے حالات اچھے تھے اس میں ہم صدقہ و خیرات کیے ہوتے، اللہ رب العالمین کے اکاؤنٹ میں یعنی اپنے اخروی اکاؤنٹ میں جمع کیے ہوتے، تو آج ہمارا وہ پھلتا پھولتا ہوتا۔ لیکن جو لوگ کیے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، جو نہیں کیے وہ کفِ افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی چیز ہے وہ فراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ اوقات کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے قبل اس کے کہ مشغولیت ہو جائے، وہ مصروف ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم کبھی بھی ابھی مان لیا فارغ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری بات جو پانچویں چیز ہے وہ سب سے چونکا دینے والی چیز ہے اور سب سے خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو، ان تمام چیزوں کا وہ نچوڑ ہے، یہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو، کیونکہ موت کا تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ابھی کوئی بیٹھے ہوئے کیا گارنٹی ہے کہ سجدہ میں جائیں گے یا پہلی رکعت پڑھیں گے دوسری پڑھ نہیں پائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو اپنی موت سے غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے خود ہی جنت کے حقدار بنیں، اور شرک جیسے برائی سے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو ہلکے میں بالکل مت لیں، کیونکہ شرک کبھی معاف ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ معاف نہیں کرے گا اللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اپنے وعدہ سے اللہ مکرتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے جو ابھی شرک میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شرک سے توحید کی طرف آنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔